السلام علیکم پیارے اسلامی بھائی اور بہنوں، کبھی سوچا ہے رب کو کسی چیز کی حاجت نہیں، نہ تمہارے سجدے کی، نہ تمہارے الفاظ کی، نہ تمہارے آنسوؤں کی؟ پھر بھی وہ رات کے آخری پہر خود آ کر پوچھتا ہے، کون ہے جو مانگے، کون ہے جو مغفرت چاہے، کون ہے جو مجھ سے امید رکھے؟ کیا یہ کافی نہیں کہ وہ بادشاہ خود مانگنے پر آمادہ کرے؟ کیا یہ کافی نہیں کہ وہ فرماتا ہے بس مانگو، میں ہوں نا؟ یہ وہ گھڑیاں ہوتی ہیں جب آسمان کے دروازے کھلے ہوتے ہیں، جب ہر دعا، ہر التجا فرشتوں کے ذریعے پیش کی جاتی ہیں، اور کچھ دعائیں وہ ہوتی ہیں جو رب سنتا نہیں، محسوس کراتا ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم تہجد میں مانگی ہوئی دعاؤں کی قبولیت کے کچھ خاص نشانیوں پر بات کریں گے۔ اس کے علاوہ تہجد میں معجزے کیسے ہوتے ہیں یہ بھی بتائیں گے، تو اس ویڈیو کو مکمل سنیے اپنے دل کے کانوں سے اور محسوس کیجیے تہجد کی اہمیت کو۔ نمبر 1، جب تم دعا کر کے اٹھتے ہو اور دل ایک دم ہلکا لگتا ہے، ایسا جیسے کوئی بوجھ اتار لیا ہو، تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ دعا عرش تک پہنچ چکی ہے۔ دل کہتا ہے اب سب ٹھیک ہو جائے گا، کیونکہ میں نے رب سے کہہ دیا ہے۔ یہ سکون دنیا کی کوئی دوا، کوئی شخص یا کوئی چیز نہیں دے سکتی، یہ صرف اللہ کی بارگاہ میں جھکنے سے ملتا ہے۔ نمبر 2، بعض اوقات ایسا وقت آتا ہے کہ تمہارے پاس دنیا ویسی ہی رہتی ہے، لیکن تمہیں لگتا ہے جیسے کوئی طاقت تمہارے حق میں کام کر رہی ہے۔ ایک دن تم مایوس ہوتے ہو، دوسرے دن تمہیں ایک فون کال ملتی ہے، کوئی دروازہ کھلتا ہے، کوئی بات خود بخود بن جاتی ہے، اور تم حیران ہوتے ہو یہ کیسے ہو گیا؟ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب رب کہتا ہے میں نے تیری دعا سن لی ہے۔ نمبر 3، جب دعا مانگنے کے بعد دل گناہوں سے گھبرانے لگے اور نیکی میں مزہ آنے لگے، تو یہ اللہ کا اشارہ ہوتا ہے کہ اب میں تجھے قریب بلا رہا ہوں۔ نماز میں خشوع خضوع آنا، ذکر میں آنکھیں نم ہونا، قرآن کی تلاوت میں دل پگھلنا، یہ وہ علامات ہے جو بتاتی ہے کہ تمہاری روح کو اللہ نے چھو لیا ہے۔ اگر دعا کے بعد تمہارے دل میں خود بخود اللہ کا ذکر آنے لگے، اگر تم دنیا کی مصروفیت میں بھی اللہ اکبر کی صدا سنو، تو یقین رکھو اللہ نے تمہیں اپنی یاد میں شامل کر لیا ہے۔ یہ ذکر رب کی خاص محبت کی نشانی ہے جو صرف ان کو ملتی ہے جن کی دعاؤں میں سچائی ہوتی ہے۔ بعض اوقات رب خوابوں میں اپنی محبت، تسلی یا رہنمائی دیتا ہے، ایسے خواب جن میں روشنی، پاکیزگی، قرآن یا نیک ہستیاں دکھائی دے، یہ سب دعا کی قبولیت کا اشارہ ہو سکتے ہیں۔ کبھی خواب میں سجدہ ہوتا ہے، کبھی قرآن کی تلاوت سنائی دیتی ہے، کبھی کوئی بزرگ چہرہ دعا کے الفاظ دہراتا ہے، یہ سب رب کی طرف سے سکون دینے والی علامات ہوتی ہیں۔ ایک نوجوان جس نے اپنی ماں کی آنکھوں میں ہمیشہ صرف ایک دعا دیکھی، یا اللہ میرے بیٹے کو ہدایت دے، وہ بیٹا نشے میں ہے، غفلت میں ہے اور گناہوں میں ڈوبا ہوا تھا۔ ماں نے تہجد کبھی نہ چھوڑی، ہر رات رب کو گواہ بنایا، ہر سجدے میں نام لے لے کر دعا کی۔ سالوں بعد ایک رات اس نوجوان نے خواب میں دیکھا کہ وہ اندھیرے میں گھرا ہوا ہے اور ایک ہاتھ اسے روشنی کی طرف کھینچ رہا ہے۔ اگلی صبح اس نے قرآن کھولا اور وہ پہلی بار رویا۔ پوری زندگی کے گناہوں پر آج وہی نوجوان دین کی دعوت دے رہا ہے۔ یہ ماں کی تہجد کا معجزہ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، جب اللہ تمہیں دیر سے دیتا ہے تو اس کا مطلب ہے وہ تمہیں بہتر، خالص اور پائیدار چیز دینا چاہتا ہے۔ اللہ جلدی نہیں کرتا، وہ بہترین وقت کا انتخاب کرتا ہے۔ اگر تم دل سے دعا مانگتے ہو تو یقین رکھو اللہ دل سے سنتا ہے۔ تمہارے آنسو، تمہاری راتیں، تمہارے سجدے کبھی ضائع نہیں جاتے۔
اللہ دیر کرتا ہے، انکار نہیں کرتا۔ اگر آپ نے کبھی بھی کوئی دعا مانگی جو قبول ہوئی ہو تو کمنٹس میں ضرور شیئر کریں، شاید کسی اور کو امید مل جائے، کسی کا ایمان جاگ جائے۔ کیا آپ نے کبھی سوچا کہ جو مشکلات ہماری زندگی میں آتی ہیں، کیا وہ اللہ کی طرف سے سزا ہوتی ہے؟ کیا ہر درد، ہر آنسو، ہر آزمائش ہمارے گناہوں کا نتیجہ ہے؟ تو قرآن اور سنت کی روشنی میں اس راز کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین سب سے زیادہ مہربان ہے، وہ اپنے بندوں سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ تو بھلا جو رب اتنا مہربان ہے، کیا وہ اپنے بندوں کو صرف سزا دینے کے لیے آزماتا ہے؟ نہیں، آزمائش ہمیشہ سزا نہیں ہوتی، بسا اوقات آزمائش محبت کی علامت ہوتی ہے۔ جی ہاں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ جب کسی قوم سے محبت کرتا ہے تو اسے آزمائش میں مبتلا کرتا ہے۔ کبھی کبھی اللہ ہمیں آزماتا ہے تاکہ ہمیں بلند مقام عطا کرے، تاکہ ہمارے گناہ معاف ہو جائے، تاکہ ہماری روح کو پاکیزگی نصیب ہو۔ حضرت ایوب علیہ السلام کا قصہ یاد کیجئے۔ سال ہر سال بیماری میں مبتلا رہے، مگر یہ بیماری سزا نہیں تھی بلکہ صبر کا درجہ بلند کرنے کا ذریعہ تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی بے شمار مصیبتیں آئی، بھوک، دشمنی، طعن و تشنی، مگر کیا یہ سب سزا تھی؟ نہیں، یہ سب امتحان تھا تاکہ امت کو صبر اور استقامت کا سبق سکھایا جائے۔ یاد رکھے، آزمائش 2 طرح کی ہوتی ہے، ایک گناہوں کا کفارہ، دوسرے درجات کی بلندی۔ اگر آزمائش کے دوران ہم اللہ کی طرف رجوع کر لیں، صبر کریں، تو یہ ہمارے لیے کامیابی کا ذریعہ بن جاتی ہیں۔ لیکن اگر ہم اللہ سے دور ہو جائے، شکوہ کریں، تو آزمائش واقعی سزا بن سکتی ہے۔ تو اے میرے بھائی اور بہنوں، جب زندگی آزمائے، جب دل ٹوٹے، خواب بکھرے، راستے بند ہو، تو سمجھ لینا تمہارا رب تمہیں اپنے قریب کر رہا ہے، اس کی محبت تمہیں پکار رہی ہے۔ صبر کرو، سجدے میں گر جاؤ، دعا کرو، کیونکہ آزمائش کے بعد ہمیشہ آسانی آتی ہے۔ قرآن کہتا ہے، بے شک ہر تنگی کے ساتھ آسانی ہے۔ اللہ ہمیں ہر آزمائش میں صبر، شکر اور قرب الہی نصیب فرمائے۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن بھی دبائیں، کیونکہ ہمارا مقصد ہے دلوں کو جگانا اور اللہ سے جوڑنا۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو، آمین ثم آمین۔